یہ بچی میرے ساتھ تھی. جب گڑھا کھود لیا میں نے اس بچی کو اس میں گاڑ دیا. جب مٹی اس کی گردن تک پہنچی وہ مجھے بابا بابا کہہ کے پکارتی رہی، لیکن میں نے اس کی بات نہ سنی. میں نے اس میں مٹی ڈال دی. اب جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میرے کانوں میں میری بیٹی کی آوازیں گونجتی ہیں. کیا میری یہ گناہ قابل بخشش ہے؟ بچوں سن رہے ہو نا، والدین بھی سن رہے ہیں. ایک زمانہ ایسا تھا جہاں اولاد زندہ بگور کر دیے جاتے تھے، اور یہ اسلام کا احسان ہے انسانیت پر، جس نے مرد اور عورت کو برابری عطا کر کے فرما دیا قرآن نے، تم میں سے بہتر مرد ہو یا عورت، بہترین وہ ہے جس کا عمل اچھا ہو. عمل کے دار و مدار پہ تولا جاتا ہے، جنسیت کے دار و مدار پہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ عورت، خاتون اللہ کی صفات جمال کی مصداق ہیں اور مرد اللہ کے صفات جلال کے مصداق ہیں. اللہ نے صفات جلال بانٹا مردوں میں، اپنی جمالیہ صفات بانٹ دیا خواتین میں. دونوں برابر ہیں، بہترین وہ ہیں جن کا عمل اچھا ہو. یہ اسلام کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے. اللہ کے نبی نے اس شخص سے کہا، کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ سر جھکا کر کہنے لگا، نہیں یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے. سوال کیا، کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ. فرمایا، جاؤ اپنی خالہ کی خدمت کرو کہ اس خدمت کے ذریعے اللہ تمہارے اس عظیم گناہ کو بخش دے گا. اگر تمہاری والدہ زندہ ہوتی تم اس کی خدمت کرتے، اگر وہ نہیں تو اپنی خالہ کی خدمت کرو. والدین کا رتبہ اتنا عظیم ہے کہ اللہ ایسے عظیم گناہوں کو بھی والدین کی خدمت کے صدقے میں معاف کر دیتا ہے. کون ہے والدین جن سے گھر گھر لگتا ہے؟ کون ہے والدین؟ وہ والد جو صبح شام انتھک محنت کر کے اپنے بچوں کی جسمانی، ایموشنل، جذبات، تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی سارے سکون کو داؤ میں لگاتا ہے. کون ہے ماں جو اپنی تمام آسائشوں کو چھوڑ کر اپنے بچوں کی بہترین پرورش، بہترین تربیت کا سوچتی ہے؟ یہ والدین جو اللہ کی طرف سے خاص نعمت ہے اولاد کے لیے، ان سے گھر بنتا ہے، ان سے خاندان بنتا ہے. اس لیے والدین کی اطاعت، والدین کی خدمت، والدین کا کی امر و نہیں حکم سننا اولاد پر فرض ہے. کل ایک سوال بہت ساروں نے کیا تھا، بہت ساروں نے، اور وہ سوال مجھے بہت اچھا لگا. سوال یہ تھا، ہم کیا کریں اس عمر میں اپنے وقت کے امام کے لیے کچھ کر سکیں. یہ جوانوں نے بھی کیا تھا، بڑوں نے بھی کیا تھا سوال. جی ہم کیا کریں اپنے امام کے لیے کچھ کر سکیں؟ سنیے، امام کی اطاعت واجب ہے. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت. اولو الامر یہ 12 امام ہیں جن کی اطاعت سب پر فرض ہے. اللہ نے اس اطاعت کی ایک چھوٹی سی تجلی ہمیں خاندان کی صورت میں دے کر ہماری پریکٹس کروائیے کہ جو شخص خاندان یعنی ماں باپ کی اطاعت کرنے کی اہلیت اور قابلیت رکھتا ہے، وہی شخص اپنے امام حاضر اور امام غائب کی بھی اطاعت کی صلاحیت رکھتا ہے. اگر ہمارے دل میں یہ خواہش ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہم مولا کے لشکر میں شامل ہو جائیں، تو یہ دیکھو جوانوں کہ ماں باپ کی اطاعت کتنا کرتے ہو. اگر ماں باپ کی اطاعت ہے تو سمجھ جانا امام کے بھی مطیع بنو گے.
میں نے ریسرچ کیا، بہت میں نے ٹائم لگایا. تمام صحابہ کرام، تمام وہ اصحاب جن پر جناب رسول اللہ کو ناز تھا، جن پر جناب علی مرتضیٰ مولا حسن حسین کو ناز تھا، جیسے سلمان فارسی، جیسے ابو ذر غفاری، جیسے مالک اشتر، جن جن صحابہ پہ اللہ کے نبی اماموں کو ناز تھا، ان اصحاب کی جب میں نے ہسٹری دیکھی، ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جن سے ان کے والدین ناراض ہوں. بس خاندان، اولاد کی تربیت سب سے پہلے ماں باپ. اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اپنی وحدانیت کے اعلان کے بعد اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو. اگر والدین قید حیات میں ہیں ان کی خدمت، اگر وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے طلب مغفرت کرنا. دنیا چاہیے جوانوں ماں باپ، آخرت چاہیے جوانوں ماں باپ. ماں باپ کے علاوہ، ان کی رضا کے علاوہ اللہ راضی نہیں ہوتا. اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، والدین، ایک زمانے میں بڑا اچھا رسم ہوا کرتا تھا، آج کل نہ جانے کیا ہو گیا. اچھا دور تھا وہ. گھر سے رخصت ہوتے ہوئے ماں کا ہاتھ چوم کے جاتے تھے، ماں کے سامنے ادب سے جھک کر جاتے تھے. اور جو لوگ اس ادا، اس طریقے سے نکلتے تھے، اللہ ان کے وقت میں بھی برکت دیتا تھا، رزق میں بھی برکت دیتا تھا. اب نیا دور ہے نا، میسج کر دیا ماں اوکے بائے، یا لکھنے کی بھی زحمت نہیں کی، کوئی تصویر بھیج دی ہم چلے. اگر زندگی میں رزق میں برکت چاہتے ہو، والدین کو راضی رکھو. جوانوں سن لو آج یہ بات، اگر کوئی شخص اپنے والدین کی طرف مسکرا کے دیکھے، محبت بری نگاہوں سے دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے. 4 مقامات پہ اللہ کے عرش کے دروازے کھلتے ہیں. 4 مقامات. پہلی، جب آپ کی نظر خانہ کعبہ پہ پڑے، عرش کے دروازے کھلتے ہیں. 2، جب بارش ہو. 3، جب زمین پر نکاح، خطبہ نکاح پڑھا جائے. 4، جب اولاد اپنے والدین کی طرف محبت بری نگاہوں سے دیکھے. ان 4 مقامات پہ اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش، اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ اس کے گناہوں کو جاڑتے ہوئے اس کے حسنات میں اضافہ فرماتا ہے. بس جوانوں، آج والدین کو ہم ٹائم دیتے ہیں، آج والدین کے بارے میں سن لیتے ہیں، اور انشاءاللہ جب ہمیں اپنے والدین کی قدردانی کا سلیقہ طریقہ آ جائے تو پھر ہم خود اچھے والدین بن سکتے ہیں اور اچھی اولاد کی تربیت بھی کر سکتے ہیں. یہ رہا خاندان اور اولاد کی تربیت کے حوالے سے. آج کل کیونکہ ہم سب گھروں میں ہیں، تھوڑا سا غصہ، تھوڑا سا آواز کا زیادہ ہونا، تھوڑا سا بچوں میں، گھروں میں تھوڑا سا ہل جل تھوڑا زیادہ ہے. کیا خیال ہے؟ آوازیں زیادہ آتی ہیں، شور زیادہ ہوتا ہے، تھوڑا سا غصہ بھی زیادہ آتا ہے. والدین گرامی، سورہ علم نشرح، سورہ انشراح ہر نماز کے بعد ضرور پڑھیں. یہ سورہ انسان کے اندر ٹھہراؤ عطا کرتا ہے، غصے کو کنٹرول کرنے کی توفیق دیتا ہے. غصہ وہ چیز ہے جو گھر کی سکون کے شیرازے کو بکھیر دیتا ہے. غصہ وہ چیز ہے جس سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں. غصہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے شاید جسم قریب ہو، دل دور رہتے ہیں، دل دور ہو جاتے ہیں. اگر بچوں میں، گھر میں الفت چاہیے
غصے پہ کنٹرول کرنی، غصے پر. اور یہ غصہ کس بلا کا نام ہے میں بتاتی ہوں. غصہ صرف میں اور آپ کی ایک سوچ ہے. صرف جو انسان اپنے سوچ اور خیالات پہ کنٹرول کر سکتا ہے اسے غصہ نہیں آتا، وہ منطقی عاقلانہ سوچتا ہے. آج میں ایک مثال دیتی ہوں. روزہ تو نہیں ہے بچوں، اگر روزہ ہو تو چلو اس مثال میں نا میرا ساتھ دینا. سمجھے یہ مثال ہے. سمجھے آپ کے سامنے ایک پلیٹ ہے اور اس پلیٹ میں کافی سارے لیمو رکھے ہیں. یہ لیمو ہم نے کاٹا، ایک گلاس اس میں املی کا پانی ہے. اوئے ہوئے ہوئے، چمچ ہلا دیا، اب اس میں 5-6 لیمو نچوڑ دیا، املی کا پانی اور لیمو نچوڑ کے. کیا ہوا؟ سب کے منہ میں پانی آنے لگا. ایسے ہی چلو پانی نکل جاؤ. نہ میرے سامنے لیمو تھا، نہ میرے سامنے املی کا پانی تھا، نہ آپ کے سامنے تھا. صرف میں نے جب بات کی تو میرے دماغ نے ریئیکشن ایسا دیا کہ میرے منہ میں پانی آیا اور مجھے لگا کہ جیسے میرے سامنے یہ پانی ہے جسے میں پی لوں. بس لیمو املی کا پانی نہیں ہے بچے یہاں، لیکن آپ کے منہ میں پانی ضرور آیا. غصہ بھی اسی طرح ہے. آپ کے خیال میں، سوچ میں جو چل رہا ہے اس کے نتیجے میں آپ کی باڈی ریئیکشن ایسے دیتی ہے کہ آپ کی آواز اونچی ہو جاتی ہے، آپ کے منہ سے کچھ نازیبا جملے نکل آتے ہیں. اگر وہ جملے بعد میں ہمیں سنا دیا جائے تو ہمیں خود شرم سے آتے ہیں، یار ہم کیا بول گئے غصے میں. اگر کوئی سچویشن ایسی بنے جس میں آپ کو غصہ آنے لگے، پلیز کنٹرول. صرف سوچیں کوئی بات نہیں، بچے ہیں، شور تو ہوتا ہے، کوئی بات نہیں. بیگم کے ہاتھ سے چیز گر گئی، کوئی بات نہیں. میاں جی چیز اٹھا رہے تھے، ان کے ہاتھ سے چیز گر گئی، نو پرابلم. میرے غصہ کرنے سے یا میرے ٹینشن لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جسٹ اونلی 1 سیکنڈ آپ کی سوچ آپ کے غصے پہ کنٹرول. آج کا فارمولا. اور دوسرا فارمولا جو میں نے بتایا تھا کل، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آج بتاؤں گی. آج کل کوکنگ کیسی چل رہی ہے؟ آج کل کوکنگ ہم خود کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا. اور کھانا پکانا الحمدللہ آج کل مائیں کچن کی ایکسپرٹ ہو چکی ہیں اور روز فرمائشی کھانے بھی چل رہے ہیں. میری بہنیں، میری مائیں. رزق کی چند قسمیں: رزقاً حلالاً طیباً طاہرا. رزق حلال وہ ہے جس میں حرام ملاوٹ نہ ہو. رزق طیب کیا ہے؟ رزق طاہر کیا ہے؟ اب سیریس ہو کے سننا ہے. یہ چند منٹ سیریس، اور اگلی جو ہم نے سورہ نوح پہ ڈسکس کرنا ہے وہ بھی بہت سیریس ہو کے ہم نے سننا ہے. غور فرمائیے. رزقاً حلالاً طیباً طاہرا. رزق حلال وہ جس میں حرام ملاوٹ نہ ہو. اور رزق طیب اور طاہر کیا ہے؟ تفسیر البرہان روایت ذکر ہے، عجیب روایت ہے. ایک مرتبہ ایک خاتون کوئی حلیم یا کوئی فرینی، کوئی اس طرح کی چیز بنا کر مسجد لائی. کہ یا رسول اللہ، یہ میں آپ کے لیے بنا کر لائی ہوں، یہ طیب طاہر اور حلال مال ہے، حلال رزق ہے، یہ آپ تناول فرمائیں. جب وہ پیالہ سامنے رکھا، اللہ کے حبیب نے فرمایا، محترمہ یہ رزق حلال ضرور ہے، طیب نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ نہیں، میں حلال کماتی ہوں، لکڑیاں اکٹھے کر کے بیچتی ہوں اور یہ اس کا پیسہ ہے. فرمایا تجھے یاد ہے ایک دن تو خرید و فروخت کر رہی تھی، اذان کی آواز آ رہی تھی اور تم نے اذان کی آواز پہ کان نہیں دھرے اور تو اپنا معاملہ کرتی رہی. معاملہ کرنے کے بعد تم نے جا کے نماز پڑھی. تم نے اذان کے احترام میں اپنے معاملے کو روکا نہیں. اس لیے یہ رزق حلال ہے، طیب نہیں ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، رزقاً حلالاً طیباً طاہراً، تو رزق طاہر کیا ہے؟ رزق طاہر سورہ دہر کی مصداق ہے. رزق طاہر وہ رزق ہے جو معصوم کے ہاتھ سے آپ کو ملے.
آج کے زمانے میں رزق طاہر کہاں سے ڈھونڈوں؟ کیا زبردست طریقہ بتا دیا ہمیں اہل بیت نے. جب آپ کچن میں کھانا بناتے ہیں اس کھانے پہ نیت کر لیں. نیت انما الاعمال بالنیات، ہمارے تمام کاموں کا دار و مدار ہماری نیتیں ہیں. نیت کر لیں کہ یہ کھانا جو میں پکا رہی ہوں یہ ہدیہ ہے، نذرانہ ہے اہل بیت کی بارگاہ میں. روز آپ کسی معصوم کے نام ہدیہ کر دیں یا روز 14 معصومین کے نام ہدیہ کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. جب آپ نے اس پہ ہدیہ کر کے حاضری کی نیت کر لی، اب یہ رزق منسوب ہو گیا 14 کے نام سے. جیسے اگر میں کسی کاغذ کے اوپر، معمولی سے کاغذ کے اوپر یا علی مدد لکھ دوں یا حسین لکھ دوں، اب یہ کاغذ معمولی نہیں ہے، اب یہ اتنا قیمتی ہے، اسے میں زمین پہ نہیں رکھوں گی. ایک کاغذ اہل بیت کے نام سے معتبر اور عظمت اور اعلیٰ درجے تک پہنچ سکتا ہے، تو کیا جس رزق میں اہل بیت کی نیت کریں، جس کھانے میں کہ یہ کھانا نذرانہ امام علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے، امام کی حاضری ہے، تو اس رزق میں کتنی تاثیر ہوگی. آج کے بعد جب کچن میں کھانا پکائیں گی یہ نیت کر لیں، پروردگارہ اس کھانے کے ثواب میں امام کا ظہور چاہیے، نمبر 1، اور 2، یہ کھانا میں 14 معصومین کی بارگاہ میں ہدیہ کرتی ہوں تاکہ اس کھانے کا اثر میرے گھر والوں کے دل پہ اس طرح سے ہو جائے کہ اللہ ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو ان لوگوں میں سے شمار فرمائے جن کو دیکھ کر نبی مرسل کے لبوں پہ مسکراہٹ آتی تھی. اگر اس مسئلے میں کوئی بھی سوال ہو ضرور پوچھ سکتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ضرور آ رہا ہوگا، اگر یہ ہم حاضری یا نیت کر لیں تو کیا یہ کھانا ہم سب کسی بھی ٹائم کھا سکتے ہیں؟ جی بیٹا کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت کے در پہ جب بھی سائل کچھ مانگتا تھا، اہل بیت جب انہیں عطا کرتے تھے کبھی ان سے نہیں پوچھا تھا تم کس حال میں ہو، تم پاک ہو نہیں ہو، تم نے غسل کیا نہیں کیا، کبھی نہیں پوچھا اہل بیت نے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. آپ اہل بیت کے نام سے منسوب کھانا کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. میں مثال دوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. آپ گئے ہیں مشہد مقدس، آپ کربلا معلیٰ گئے ہیں، یقیناً گئے ہوں گے. جب وہاں لنگر بڑھتا ہے کیا وہ امام کا لنگر نہیں ہے؟ کیا ہم کھاتے نہیں ہیں؟ کھاتے ہیں نا. امام کے نام سے منسوب لنگر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تھا تقریباً ہمارا یہاں پہ اس کا ٹائم، پہلے موضوع کا ٹائم تقریباً ہمارا کمپلیٹ ہونے کو جا رہا ہے. اور اب ہم آتے ہیں اپنے اس ٹیکنیکل موضوع کی طرف جو جب میں پڑھتی ہوں، جب میں ریسرچ کرتی ہوں، جب میں مطالعہ کرتی ہوں، اس قدر میرے اندر ایک طوفان ہوتا ہے، اس قدر میرے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ کاش اس طرح لوگ قرآن سے محبت کرتے، قرآن سے انس کرتے، قرآن کی بارگاہ میں اس طرح سے جاتے جس طرح جانے کا حق ہے. ہم امام مہدی علیہ السلام کو قرآن میں ڈھونڈ رہے تھے، اور قرآن میں ڈھونڈنے کے لیے میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا سورہ نوح. کتنی آیتیں ہیں سورہ نوح کی؟ دیکھا آپ نے؟ مکی ہے یا مدنی؟ دیکھا؟ چلیں اگر آج نہیں تو کل دیکھ لیں. تفسیر نمونہ PDF آپ کو مل جائے گا، گوگل سرچ کیجئے PDF میں. آج آپ نے اس کے تفسیر بھی پڑھ کے آنا ہے. کچھ تو میں کروا دوں گی، کچھ آپ خود بھی ضرور پڑھ کے آئیں. سورہ نوح اللہ کے معجزوں میں سے ایک عظیم معجزہ ہے، شاہکار ہے قرآن کا. سورہ نوح کی ابتدا انا ارسلنا، ایسے ہی قرآن کی 4 صورتیں ہیں جو انا سے شروع ہوتی ہیں. انا پہلی، انا فتحنا لک فتحا مبینا. دوسری سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تیسری سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر.
اور چوتھی سورت جو لفظ انا سے شروع ہوتی ہے سورہ نوح، انا ارسلنا نوحا، 4 صورتیں جو انا سے شروع ہوتی ہیں. کیا شاہکار ہے نا قرآن. بہترین نبی حضرت نوح، بہترین کتاب قرآن انا انزلنا، بہترین وجود مبارک انا آتینا کل کوثر، بہترین جنگ آپریشن فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا، بہترین کتاب، بہترین وجود، بہترین کامیابی، بہترین نبی. سید الانبیاء کی بات نہیں کر رہی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک بہترین نبی انا ارسلنا نوح. عجیب ہے اللہ نے جناب نوح علیہ السلام کا تذکرہ. اب بچوں بڑے جوان سب یہاں باتیں تھوڑی سی ٹیکنیکل ہیں، اس لیے غور سے سننا ہے، ویسے ہی غور سے سننا ہے جیسے آپ کلاس میں سنتے ہیں. میں کبھی کبھی گھر میں بھی سوچتی ہوں جب کلاس میں پڑھا رہی ہوتی ہوں، جب میرے سامنے 500 ہوں یا جتنے بچے بیٹھے ہوں، جب تفسیر ہو رہا ہوتا ہے سب ایسے بیٹھتے ہیں کوئی ہلتا بھی نہیں ہے. اور کل میں یہی سوچتے ہوئے آن لائن پڑھا رہی تھی، اب بھی میں یہی سوچتے ہوئے پڑھا رہی ہوں کہ جب لوگ اس وقت بیٹھ کے میرے بچے، میری بہنیں، میرے بھائی سن رہے ہیں، آئیے قرآن میں اس طرح سے ہم ڈوب جائیں کہ نہ ہمیں ٹائم کا خیال رہے نہ ہمیں کچھ اور ہمارا دل چاہے کہ اللہ اگر قرآن کی تفسیر میں اتنا حسن ہے تو اللہ میری زندگی کو قرآن سے جوڑ دے اور قرآن کو میری زندگی کے ساتھ جوڑ دے. قرآن معجزہ ہے، معجزہ. اللہ نے حضرت نوح کا تذکرہ کچھ اور صورتوں میں بھی کیا، اس کے باوجود پوری ایک صورت حضرت نوح کے نام پہ. کون ہے حضرت نوح؟ کتنا جانتے ہیں حضرت نوح کے بارے میں بچوں؟ آپ بتاؤ. جو ہم لوگ جانتے ہیں نا حضرت نوح کے بارے میں، حضرت نوح جنہوں نے کشتی بنائی تھی، جن کی عمر اتنی تھی، اچھا، اور سیلاب آ گیا اور سب ڈوب گئے، اور جو کشتی میں بیٹھے وہ بچ گئے، اور کیا جانتے ہیں حضرت نوح کے بارے میں؟ اللہ نے جناب نوح کا تذکرہ قرآن میں اتنی مرتبہ کیا اور اس قدر ٹیکنیکل انداز میں کیا کہ صرف اس لیے کہ ہم ایک کشتی کا قصہ سن کے معاملہ ختم ہو جائے؟ نہیں، یقیناً حضرت نوح کی کشتی اور ذات مبارک حضرت نوح اس قدر بلند مرتبہ ہیں اور تھے کہ اللہ کے نبی نے مثال دی کہ میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے. یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہے. جب بھی اہل بیت کی مثال دی گئی حضرت نوح کی کشتی سے دی گئی، امام حسین علیہ السلام کی مثال دی گئی تو حضرت نوح کی کشتی سے. یہاں ایک ٹیکنیکل بات سمجھیے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. حضرت نوح کی کشتی بہت بڑی تھی، یقیناً کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے؟ بہت ساری روایتوں کے مطابق بچے بوڑھے سب ملا کر 80 لوگ، روایتوں کے مطابق تفسیر المیزان، تفسیر البرہان، تفسیر نمونہ، باقی جانور وغیرہ. مزید گنجائش تھی، ہاں کچھ لوگ اور آتے ہیں تو شاید 100-150 کی اور جگہ ہوگی. حضرت نوح کی کشتی اور ہے، حضرت نوح اور ہے. نوح کی کشتی یعنی ذات نوح علیہ السلام شخص ہے، کشتی لکڑی کی ہے. جو حضرت نوح پہ ایمان لائے گا وہ اس کشتی میں بیٹھے گا. اوکے، حضرت نوح کی کشتی، سمجھیے گا یہ بات. لیکن اللہ کے نبی یہ نہیں فرماتے حسین کی کشتی، نہیں، خود حسین کشتی ہیں، 1400 سالوں سے اپنی کشتی میں بٹھا رہا ہے اور آج تک حسین نے یہ نہیں کہا میری کشتی میں جگہ ختم ہوگی. اور مولا حسین علیہ السلام کی کشتی، خود حسین کشتی نجات ہے نا، اس قدر شاہکار ہے. 1/40 میں 4 کروڑ لوگوں کو کربلا میں اس کشتی میں سوار کرتے ہیں اور کروڑوں لوگ اپنے اپنے ملکوں میں جلوس نکالتے ہیں. اللہ اکبر،
کشتی نوح لکڑی کی تھی اور حسین علیہ السلام خود کشتی ہیں، اور جو پناہ لیتا ہے اسے ساحل نجات تک پہنچاتے ہیں۔ خود بھی حسین آگے بڑھ رہا ہے اور جو سوار ہو رہا ہے اسے بھی آگے بڑھا رہا ہے۔ پلیز یہ جملہ ضرور سنیے گا، حضرت نوح کی کشتی کو کہاں جا کے ٹھہراوا آیا؟ کوہ جودی میں۔ ایسے ہی قرآن کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام کی کشتی بھی چل رہی ہے، 1400 سالوں سے چل رہی ہے۔ مولا حسین آپ کی کشتی، اس کے ساحل نجات کیا ہے؟ جو لوگ اس کشتی پہ سوار ہوں گے ان کا ساحل کہاں جا کے ہم رکیں گے؟ امام حسین وہ کشتی ہیں جن کا ساحل نجات امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ امام کے ظہور تک امام حسین علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کا ہاتھ پکڑ کے ساحل ظہور تک پہنچ جائیں گے۔ ایک بات تھی ٹیکنیکل، یہ ہم نے سن لیا، اب ہم قرآن کی طرف سورہ نوح کی طرف پڑھتے ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام، اب غور سے سننا، غور سے۔ آپ جانتے ہیں اولو العزم انبیاء کتنے؟ اولو العزم جو صاحب شریعت ہیں، جو صاحب کتاب ہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت نبی مرسل صلوات اللہ وسلام علیہ، یہ 5 انبیاء ہیں۔ صاحب شریعت نبی سب سے پہلے کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ اور حضرت نوح علیہ السلام جس زمانے میں رہتے تھے، بچوں بڑے گھر والے سب بہت توجہ سے سننا ہے، یہاں سے بہت باتیں نا گہرائی کی طرف جائیں گی، بہت غور طلب باتیں، کیونکہ کلاس ہے اس لیے میں اس طرح سے پڑھانا اور اس طرح سے سمجھانے کو میں ترجیح دیتی ہوں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کے بطن کی طرف، اس کی گہرائیوں کی طرف جانا ضروری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جس زمانے میں رہتے تھے ارد گرد صرف اور صرف کافر تھے۔ سوال، کیا کسی ایک طاقت سے لڑائی تھی؟ کسی ایک گروہ سے لڑائی تھی؟ حضرت نوح کی جنگ کن سے تھی؟ مثلا حضرت ابراہیم کی جنگ نمرود سے تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جنگ فرعون سے تھی نا؟ حضرت نوح کی کس سے تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہیں یہ نہیں فرمایا نوح کی جنگ کسی ایک فرد سے تھی، نہیں، نوح کی جنگ پوری کافروں کے ایک سسٹم سے تھی۔ حضرت نوح کے زمانے میں کافر اتنے ترقی کر گئے تھے کہ انہوں نے اتنا عظیم سسٹم بنا لیا تھا حضرت نوح کے زمانے میں۔ یہ جتنی باتیں میں کر رہی ہوں قرآن کی تفسیر کے مطابق کر رہی ہوں، ایک ایسا سسٹم بنا دیا تھا کہ اس سسٹم کے اندر حضرت نوح کا بیٹا اور بیوی بھی اس سسٹم کا حصہ بن چکے تھے۔ بیوی بھی مخالف ہے، بیٹا بھی مخالف، اور حضرت نوح کے زمانے میں ایک کافر نہیں، 2 کافر نہیں، یہ بات ذہن سے نکالیے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء ایک گروہ سے یا کچھ کافر لوگوں کو سے لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے ہوں، نہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، انبیاء انہیں جا کے نصیحت کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، بات ختم۔ لیکن جب یہ کفر، یہ افراد سسٹم میں بدل جاتے ہیں اور اپنے سسٹم کے انڈر رہ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تو اس جگہ انبیاء قیام کرتے ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام ایک کفر کے سسٹم کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اب غور کیجیے، اللہ نے کچھ انبیاء کو سلام بھیجا، بہت غور طلب بات ہے۔ سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ لیکن جب جناب نوح علیہ السلام کو اللہ سلام بھیجتے ہیں کیسے؟ سلام علی نوح فی العالمین۔ جناب نوح علیہ السلام پہ جو سلام ہو رہا ہے اس کا انداز بھی ڈیفرنٹ ہے، قرآن کی آیتیں سلام علی نوح فی العالمین، دونوں جہانوں میں سلام ہو نوح پر۔ کیوں؟
جناب نوح علیہ السلام ایک بہت بڑے کفر کے سسٹم سے لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے. اور شاندار ہے قرآن کی یہ آیت. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. یہ نا مجھے پتا ہے ہضم کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، کر لیں گے، ٹینشن نہ لیں. ابھی 8 دن اور ہم نے پڑھنا ہے، اسی طرح سے پڑھنا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے نوح کو بھیجا اور ان کی نبوت 1000 سنہ 1000 سال الا 50 عاما 50 کم 1000 سال. کیا مطلب 950. تو اللہ جی تو سیدھا سیدھا بول دے 950 سال نبوت کی ہے، 1050 سال کم کیوں؟ اللہ اس میں آپ کو ہمیں کوڈ دے رہا ہے، کی دے رہا ہے، چابی دے رہا ہے. 1000 کیوں؟ 1000 بہت بڑی عدد ہے. 1050 سال کم، یعنی اگر ایک نبی، ایک رسول، ایک اللہ کا بھیجا ہوا کسی کفر کے سسٹم سے جنگ لڑنے کے لیے قیام کرے تو ممکن ہے 1000 سال بھی لگ جائیں. 1000 سال کے بعد نتیجہ ملے. تم گھبرانا نہیں، تم صبر کرنا، تم صبر کا دامن تھامے رکھنا. اللہ نے یہاں جو فرمایا کہ 1000 سال 50 سال کم کیوں؟ کہ آخری جو ہوگا جس نے زمانے کے کفر کے سسٹم سے لڑنے کے لیے آنا ہے، شاید اس کی غیبت بھی 1000 سال سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. نوح قائم رہے. حضرت نوح صبر و استقامت کے پیکر تھے. تم بھی صبر کرنا کیونکہ اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. عجیب ہے نا، عجیب ہے. قرآن کی آیتیں ہیں نا پیچیدہ، ہے نا معجزہ. سلام علی نوح فی العالمین. سلام ہو نوح پر جو کفر کے ایک سسٹم سے لڑتا رہا. اور اب ایک غور طلب بات سنیے. ہم اپنے 14 معصومین کو سلام بھیجتے ہیں. السلام علیکم یا غریب القربہ، السلام علیکم یا امام زین العابدین علی ابن الحسین. ہر معصوم کو سلام بھیجنے کا طریقہ اور ہے، اور امام حسین علیہ السلام کو سلام بھیجنے کا طریقہ اور ہے. سلام اللہ ما بقیت و بقی اللیل والنہار. سلام ہو آپ پر جب تک زمین آسمان دن رات قائم ہے. سلام ہو آپ پر. انبیاء میں نوح پر سلام کا طریقہ اور ہے. معصومین میں امام حسین علیہ السلام پہ سلام بھیجنے کا طریقہ اور. جناب نوح علیہ السلام کفر کے سسٹم سے لڑے. سنیے، کفر کو سسٹم بنانے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن انبیاء اور اوصیاء کو سسٹم بنانے میں ٹائم نہیں لگتا. کیوں؟ کیونکہ یہ تجربہ نہیں کرتے. یہ اللہ سے منسلک ہوتے ہیں، اللہ سے سسٹم لیتے ہیں، دنیا میں اپلائی کرتے ہیں. لیکن کفر کا جو سسٹم ہے وہ تجربے کے ساتھ 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 اپنا نظام پھیلاتا ہے. اللہ سورہ نوح میں فرماتا ہے حضرت نوح کے زمانے میں کافر اپنا سسٹم اتنا پھیلا چکے تھے، حضرت نوح نے انہیں بددعا دی. بددعا کیا دی؟ اے اللہ کافروں کو نیست نابود کر دے، کر دے. صابر نوح ہیں، 950 سال سے بددعا نہیں دی، لیکن جو ہی اللہ کا عذاب قریب آیا بددعا کا طریقہ ہی بدل دیا. اللہ تمام کافروں پہ، اس کا مطلب ہے پوری دنیا میں حکومت تھی نوح کی. ایک خطے میں نہیں تھی، ایک گاؤں یا ایک قصبے میں نہیں تھی. پورے اس زمانے میں جو زمین میں جتنی بستیاں آبادیاں تھیں ان کے درمیان ایک نبی تھے، اور وہ نبی حضرت نوح علیہ السلام تھے. بددعا دی اللہ کافروں کو ختم کر دے. وجہ بھی بتا دی، اگر تو انہیں اس
طوفان اس عذاب میں ختم نہیں کرے گا تو ان کی نسلوں میں سوائے کافر، سوائے فاجر، سوائے ظالم کے کوئی بھی پیدا نہیں ہوگا۔ عجیب ہے نا، عجیب ہے۔ آج کا زمانہ کیسا ہے؟ آج کفر کا سسٹم دنیا میں چھایا ہے یا نہیں؟ نظام تعلیم، نظام حکومت، دنیا میں جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، سیاست کے، عدالت کے، جہاں مرضی دیکھیں، بتائیے یا الہی سسٹم ہوگا یا کافروں کا سسٹم ہوگا؟ اس وقت پوری دنیا میں کون سا سسٹم حاکم ہے؟ کون سا؟ فیصلہ آپ کریں۔ عجیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نوح کے ذریعے ہمیں اور آپ کو بتا دیا، جیسے نوح کے زمانے میں کفر چھا چکا تھا، ایک اور زمانہ بھی آئے گا جس میں کفر کی حکومت ہوگی، اور اس زمانے میں تم سب انتظار کرنا اس کا جس کی بشارت 14 معصومین نے دی، جن کی بشارت انبیاء اور اوصیاء نے دی۔ جی بات تھی نا تھوڑی سی علمی، ظاہر سی بات ہے، قرآن معجزہ ہے، قرآن تفکر کی کتاب ہے، قرآن تدبر کی کتاب ہے، قرآن معجزہ ہے، لاجواب معجزہ ہے۔ کل بھی آپ نے سورہ نوح اسی طرح ترجمے کے ساتھ پڑھ کے آنا ہے۔ کل ہم نے سورہ نوح کے اور جناب نوح علیہ السلام کے معجزے کے اور وہ سارے دریچے کھولنے کی کوشش کریں گے جن کے بارے میں اہل بیت علیہم السلام نے روایتیں اور ہم سب تک وہ پیغام پہنچایا ہے جو بطن قرآن، تفسیر قرآن، لسان اہل بیت کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ جی سوال پوچھوں سر آپ سے، حضرت نوح کی قبر کہاں ہے؟ کیا مطلب؟ حضرت نوح کی، ہاں حضرت نوح کی قبر آپ جانتے ہیں؟ بہت سارے مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم حضرت نوح کی قبر کہاں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تربت کہاں ہے؟ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا۔ ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی، یہ کشتی کس بستی میں بنائی تھی؟ فلسطین، یروشلیم، مکہ، کہاں؟ حضرت نوح نے اپنی کشتی کہاں بنائی؟ لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ نوح یہاں تو دور دور تک پانی نہیں ہے، یہاں تو بارش بھی نہیں ہوتی، اس کشتی کو تو چلائے گا کیسے؟ وہ جگہ کون سی تھی؟ اور یہ پانی جب آیا، سیلاب، طوفان، اس کے آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ کیا بارش آئی؟ کہیں سے پانی پھوٹا؟ کیا تھا؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ کچھ سوالوں کا جواب آپ ڈھونڈ لیں، کچھ کا جواب میں دیتی ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تربت، ان کی قبر اطہر، جو لوگ نجف گئے ہیں، جو لوگ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے روزے پہ گئے ہیں، جب آپ نے وہاں سلام پڑھا، السلام علیک یا آدم صفت اللہ، السلام علیک یا نوح النبی اللہ پڑھا، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو زری ہیں، زری کے اندر جو تربت ہے، تربت امام علی علیہ السلام کی قبر اطہر درمیان میں ہے، ان کے دائیں حضرت آدم علیہ السلام کی قبر ہے اور ان کے بائیں حضرت نوح علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضرت آدم ابو البشر کہلاتے ہیں، یعنی انسانیت کے آغاز ان سے ہوا، اور حضرت نوح علیہ السلام ابو البشر ثانی کہلاتے ہیں، کیونکہ انسانیت کا دوبارہ آغاز حضرت نوح کے معجزے کے بعد، اس طوفان کے بعد سارے کافر ڈوب گئے، مر گئے، جو لوگ بچ گئے کشتی میں، انہی سے سلسلہ انسانیت دوبارہ چلی۔ اچھا، ایک سوال کا جواب تو ہم نے خود دے دیا۔ دوسرا سوال، حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی کہاں بنائی تھی؟ یہ آپ خود سوچ کے آئیے گا، اس کا جواب آپ نے خود دینا ہے۔ جب بھی
نظام کفر کے سسٹم پوری دنیا میں چھا جاتا ہے تو اللہ اسے توڑنے کے لیے سب سے پہلے پیغام بھیجتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، انذار کرتا ہے، ڈراتا ہے، تب بھی لوگ نہ مانے، پلٹ نہ آئے، عذاب میں گھیر لیتے ہیں۔ آج یہ جو دنیا گھروں میں بند ہو گئی، عجیب حالات ہیں۔ نہ جانے یہ جو ہماری نسل ہے انہوں نے کیا کیا دیکھا، اس نسل نے بہت کچھ دیکھا۔ یہ جو گھروں میں بند ہو گئے، آپ کو نہیں لگتا اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہو؟ آپ کو نہیں لگتا اللہ کی طرف سے ایک ہم سب کے لیے ایک انذار ہو؟ آپ کو نہیں لگتا کافر مسلم سب کے لیے جب بھی حالات ٹینس ہوں، خراب ہوں، جیسے بھی حالات بنے ہوئے اس سے بدتر بھی ہو جائیں، گارنٹی ہے جناب، گارنٹی قرآن اور اہل بیت گارنٹی دیتے ہیں، مومن گھبراتا نہیں ہے، مومن کے دل میں سکون ہوتا ہے، کیونکہ مومن کو یقین ہوتا ہے یہ سارے کرونا وائرس ہے، جو بھی ہے، سیلاب ہے، طوفان ہے، زلزلہ ہے، آندھی ہے، جو کچھ ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے، میرا اللہ اللہ اکبر ہے، میرا اللہ بڑا ہے، میرے اللہ کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، میرا اللہ اتنا عظیم ہے جو کن کہے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ مومن گھبراتا نہیں ہے حالات میں، مومن کے حوصلے پست نہیں ہوتے، مومن وہ ہے جو حالات کے تناؤ میں ثابت قدم رہتا ہے۔ آئیے پرکھیے اپنے آپ کو، دیکھیے اپنے آپ کو، میرے بچے، مائیں، بہنیں، سب معزز بھائی، محترم بھائی، سب ان دنوں اللہ سے لگاؤ کا دل بڑھ گیا، عبادتوں کا ٹائم بڑھ گیا، دعائیں، مناجات، نفل، مزہ آتا ہے پڑھ کے۔ آج کل کم و بیش جب سے پتا چلا 15 دن چھٹی اور بڑھا دی ہماری، 15 اپریل تک ہم چلے گئے، تو لگتا نہیں ہمیں کہ تہجد کا بھی مزہ آنے لگا ہے۔ ایسے نہیں لگتا کہ دعائیں پڑھنے کے بعد دل میں ٹھہراؤ سا آتا ہے۔ بس اللہ نے اس کرونا کی آزمائش کو ایمان پرکھنے کا وسیلہ بنایا۔ بچوں، جوانوں، نوجوانوں، اگر سارا دن بیٹھ کے مووی دیکھتے ہو، اور نوجوان بچے کیا کھیلتے ہو آج کل تم لوگ؟ وہ تم لوگ کے گیم کا نام کیا ہے؟ پفجی۔ ہاں مجھے بھی پتا ہے، دیکھ لو تم لوگ یہ سب کچھ کھیلتے ہو، عبادت میں ٹائم کم ہے، جلدی جلدی نماز پڑھی، ارے ختم، بس ہماری گیم جا رہی ہے۔ جوان، امام زمانہ نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھایا، جوان تمہارا امام تمہارا منتظر ہے، جوان تمہیں دنیا کے تمام مصروفیت سے نکال کے گھر بٹھا کے امام تمہارے دل کو اپنی طرف موڑنا چاہتا ہے۔ کھیلو، جو مرضی کرو، لیکن کم از کم صبح، دوپہر، شام 1 گھنٹہ اپنے امام کو دو۔ کتنی نمازیں پڑھیں خانم ہم؟ اچھا بھائی، واجب نمازیں پڑھ لو، کافی ہے۔ ڈیلی امام زمانہ پہ ریسرچ کرو، پڑھو، کتابیں پڑھ لو انگلش میں۔ میں کوشش کروں گی کل تک آپ لوگوں کو کچھ بکس، کچھ PDF بکس، وہ والی نہیں جو آپ کو خریدنی پڑے، PDF میں آپ کو دوں گی، انگلش اردو میں۔ جاؤ اپنے امام کے بارے میں ریسرچ کرو، اپنے امام کے بارے میں تحقیق کرو، اپنے امام کے بارے میں پڑھو۔ اور یہ بات صرف جوانوں کے لیے، صرف بچے صرف 2 رکعت نماز، زیادہ تو نہیں ہے، 2 رکعت نماز امام زمانہ کو ہدیہ کرو، جیسے فجر کی پڑھتے ہو ویسے ہی کہ مولا میں نے آپ کے کوئی کام کرنا ہے، میرے ذمہ کوئی کام لگا دو، میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں میڈیکل میں پڑھ رہا ہوں، میں بزنس پڑھ رہا ہوں، جو بھی پڑھ رہے ہو اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ مولا میں جس کام میں جو میری فیلڈ ہے، میں چاہتا ہوں کفر کے سسٹم کے مقابلے میں ایسا سسٹم بناؤں جس سسٹم کے آغاز سے امام کے ظہور کے راستے کھل جائیں۔ کل بات ہوئی تھی نا، ظہور کی نشانیاں جی جناب پوری ہو رہی ہیں، شرائط
कुफर के सिस्टम के मुकाबले में ईमान का सिस्टम खड़ा करना, और ये सिस्टम नौजवानों तुम बना सकते हो। रिवायत है इमाम अलैहिस्सलाम के लश्कर के अक्सरियत लोग जवान होंगे। इसका मतलब ये नहीं है हम जैसे बड़े उम्र के ना हो, दिल का जवान होना, बसीरत का होना और मारिफत का जवान होना असल शर्त है। इमाम के अक्सर लश्कर जवानों का होगा। नौजवान अपने 24 घंटे में कम से कम कुछ वक्त इमाम अलैहिस्सलाम के नाम वक्फ कर दो और इमाम के नाम का रिसर्च तहकीक जरूर करना। आज इमाम मुझसे और आपसे ये मांगते। एक और बात कर लूं, जवानों से कर रही हूँ, अम्मा अब्बा इनको आप लोगों ने घर में कुछ नहीं कहना, ये मैं सिर्फ अपने जवानों से, एक माँ, बड़ी बहन, जो मर्जी समझो। देखो बेटा, आज के ज़माने में दीन बचाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आज गुनाह, बुराई, बेरहमी, बेहयाई, इन सब के लिए घर से निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। फहाशी के अड्डों में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। गुनाह के अड्डों को ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। आज ये सब कुछ हथेलियों में आ गया है। आज ये सब कुछ हमारे बंद कमरों में आ गया है। नौजवान सुन, अगर आपने कुछ पढ़ रहे थे, देख रहे थे, मोबाइल है, बहुत कुछ है इसमें, हाँ, कोई ऐसी चीज नजर आई, कोई ऐसी तस्वीर आई, कोई ऐसा सीन आया, जवान सुन लो मेरे बेटे, कोई ऐसी चीज आई और अंदर नफ्स ने, अंदर के शैतान ने कहा देखो तो सही, सिर्फ 3 मिनट की वीडियो है क्या, और उसी तुम्हारे शैतान की आवाज के साथ एक सिसकती हुई आवाज आई, ना देखना, ना खोलना, तू तो इमाम हुसैन के मजलिसों में आता है ना, ये मत देख, तेरी आंखें तो इमाम हुसैन के रोजे को तड़पती है, ये ना देख। तुम्हारी आंखें जब अंदर से एक आवाज आ रही है ना, ये मत खोलो, मत देखो, समझ जाना वो तुम्हारे वक्त की इमाम की आवाज है। समझ जाना वो तुम्हारे अल्लाह की तरफ से आई हुई आवाज है। उस आवाज के बावजूद वो सीन, वो तस्वीर, वो मूवी तुम हटा ना सके। मैंने आजमाया है, बहुत सारे बच्चों को मैंने ये फार्मूला दिया, आजमाया है। यूं सीने पे हाथ रखो, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला। इमाम ज़माना मुझे इस दलदल से बचा ले, इमाम हुसैन मुझे इस दलदल से बचा ले। बस तुमने 3 मरतबा बेटा अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला के उस सीन को छोड़ दिया, उस तस्वीर को नहीं देखा, उस क्लिप को नहीं देखा, वल्लाह वल्लाह नबी करीम तुम्हारी हक में दुआएं देंगे। वल्लाह तुम उसे छोड़ के तो देखो, छोड़ के देखो, अल्लाह तुम्हारे लिए रहमत के, हिदायत के, बसीरत के, मारिफत के, इश्क हुसैन के, इश्क इमाम ज़माना के कैसे कैसे दरवाजे खोल देगा। बस आज हमारा और आपका एक वादा, हम गेम, ड्रामे श्रामे सबसे फारिग होने के बाद, हाँ, थोड़ी देर हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में रिसर्च और तहकीक और उनके बारे में हम पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। कल का मौजूद देती जाऊं, कल हम दज्जाल पे डिस्कस करेंगे। दज्जाल कहाँ था, कैसा था, कैसा है, क्योंकि ये सब कुछ जब तक समझ ना आए तब तक हमें इमाम मेहदी समझ नहीं आते। और दज्जाल को भी मैं इसी सूरे नूह से ही इंशाल्लाह निकालूंगी। कल भी आपने सूरे नूह की ही तिलावत करनी है। आज मैंने आपसे कहा था कॉपी पेंसिल लेकर आना है, और कल इंशाल्लाह 1 साल से लेकर 3 साल तक के बच्चों की तरबियत हमारी माएँ कैसे करेंगी। आज मैंने थोड़ा सा टाइम वालिदैन को दिया था ताकि जी बच्चों समझ आ गई ना, ताकि कल इंशाल्लाह हम बच्चों के हवाले से बात करेंगे। और कल हम बच्चों के हकूक जो वालिदैन पे फर्ज है,
مجھے اکثر بچے کہتے ہیں، ہمیشہ ہمیں ہی کہا جاتا ہے ماں باپ کے سنو سنو سنو، کیا ماں باپ کے اوپر ہمارا کوئی حق نہیں ہے؟ جی جناب، کل ماما بابا کو لے کے بیٹھیے گا کلاس میں، کل آپ کے حقوق پہ ڈسکس ہوگی کہ اولاد کے حقوق والدین کے اوپر کیا ہیں۔ 1 سال سے لے کر 3 سال تک کے بچے کے جو فرائض ہیں، جو حقوق ہیں، جو ان کی تربیت کا طریقہ ہے، جو سائیکیٹرسٹ سائیکولوجسٹ جو ہمیں نظریے دیتے ہیں اسلامی لحاظ سے، ویسٹرن نہیں، اسلامی بات ہوگی، وہ جو طریقہ کار ہے اس پہ کل انشاءاللہ ڈسکس ہوگی، اور کل ہم دجال پہ کھل کے گفتگو کریں گے اور زمانے کے دجال کو بھی پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ جی جناب، میرے خیال میں ہمارے پاس ٹائم از فنش۔ کل آپ کے اتنے سارے کامنٹس آئے تھے، کل کسی نے لکھا تھا کہ آپ پورا دن بھی بولیں گی تو ہم نہیں تھکتے، ہمیں تو گھنٹے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جی بیٹا، کلاس میں تو ایسے ہوتا ہی ہے، لیکن یہ آن لائن سسٹم ہے، 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ آئی تھنک انف۔ مزید اگر ٹائم بڑھانے کی ضرورت پڑی تو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ کے بہت سارے پیچیدہ ترین سوالات اور اس قدر دلچسپ سوالات تھے، تو میں نے سوچا 10 کلاس کے بعد جب ہماری کلاسز ختم ہوں گی، ایک دن میں آپ کے صرف سوالوں کے جواب دوں گی، کیا خیال ہے؟ تاکہ ایک ہی دن میں سارے سوالات بھی سامنے آ جائیں، 10 دن کے سوالات، اور ان کے جوابات بھی انشاءاللہ سامنے آ جائیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آج شب جمعہ ہے، آج شب زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، اپنے ارواح کو بھولیے نہیں، مرحومین کے نام فاتحہ ضرور دینا ہے، اور کل صبح انشاءاللہ دعائے ندبہ 6 بجے ہمارے ساتھ آن لائن رہیے گا۔ اور بچوں، صبح سونا نہیں ہے، نماز کے بعد دعائے ندبہ کے بعد سونا انشاءاللہ، اور دعائے ندبہ بھی امام وقت علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل کی نیت سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ گھر میں جو ہمارے بہن بھائی والدین بزرگ بچے سب، اللہ آپ سب کے حامی و ناصر ہو، امام زمانہ کا سایہ آپ کے سروں پہ قائم و دائم ہو، اور زمانے کے ہر فتنے، ہر بیماری، ہر آشوب سے اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، مولا حسین کا سایہ آپ کے سروں پہ قائم و دائم رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔